بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی چوٹی کی جانب 3 گرہیں لگا دیتا ہے خوب اچھی طرح سے، اور پھر ہر گرہ میں افسون پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے، تو پڑا سوتا رہ۔ اور پھر اگر وہ شخص اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ شخص جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اسی طرح اگر وہ شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح پھر انسان صبح خوش مزاج اور خوش دل اٹھتا ہے اور سارا دن اچھائی میں گزارتا ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں اٹھ پاتا تو اس کا سارا دن سستی میں گزرتا ہے اور وہ زیادہ وقت سونا پسند کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان کس طرح سے اس کی نیند کو لمبا کرتا ہے، کس طرح اس کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، کس طرح اس کے اوپر سستی لے کر آتا ہے۔ نیند ایک دنیاوی سکون ہے، اور ہر دنیاوی سکون شیطان سے منسلک ہے، شیطان کی گمراہی سے منسلک ہے۔ جو چیز ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں یا دنیا کے وقتی سکون میں گمراہ کر دے یا غفلت میں ڈال دے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لیکن ناری مخلوق ہے، آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، جو کہ پہلے نوری تھا اور بعد میں ناری ہو گیا۔ پہلے فرشتہ تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناری مخلوقات میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا، اور اس وقت سے شیطان کو اللہ کی طرف سے لعنت ملی کہ وہ خود بھی آخرت تک ہمیشگی والے عذاب میں یعنی گمراہی میں رہے گا، اور اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ اسی گناہ میں زندگی کاٹے گا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ تو جو دنیاوی سکون کو تھوڑا سا پا کر اس میں گم ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ نیند ایک سکون کا لمحہ ہے۔ جب کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی چوٹی کی جانب گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی اس کو جس قدر نیند میں سکون ملتا جاتا ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات چل رہی ہو کہ ہم نے تو اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ہم نے تو الارم لگایا تھا اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ تو وقت اٹھنے کا ہے، یہ تو وقت اللہ کے ذکر کرنے کا ہے، یہ تو وقت نماز کا ہے، ہم تو اس وقت اٹھا کرتے ہیں، اور نیند کیوں سکون دیتی جا رہی ہے؟ اور اگر اس کا سکون اس پر غالب آ جائے تو شیطان کی گمراہی جیت جاتی ہے اور انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہی سوچ اس کے سکون کو دور پھینکنے کی طاقت رکھتی ہو تو وہ اپنے سکون کو، اپنے نرم گرم بستر کو پھینک کر فوراً سے اٹھ جاتا ہے، اپنی اس چیز کی قربانی دیتا ہے، اپنے اس سکون کی، اپنی نیند کی قربانی دے کر وہ اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ بیٹھتا ہے، اور اسی وقت شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان پختہ ہو کر جیت جاتا ہے، انسان کا ایمان اللہ کے حضور زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کے حضور مومن ہو جاتا ہے جو اپنے سکون کو دور پھینکے اور اچانک سے اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور ہر قسم کے اس سکون سے بچائے جو شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رہنے والا دل اور زبان نصیب کرے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کا سکون نصیب فرمائے اور دنیا کی تمام تر غفلتوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔